الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے کہ ہم اور آپ اس وقت اللہ کے ایک محبوب اور مقرب بندے حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے پہ حاضر ہیں۔ آپ 6ٹھی صدی ہجری کے بہت عظیم الشان بزرگ ہیں۔ آپ کو جو ولایت ملی ہے حضرت ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ حضرت بایزید بسطامی کے آستانے سے ملی ہے۔ جیسا کہ میں نے کل ذکر کیا تھا کہ آپ یہاں سے حضرت ابو الحسن خرقانی خرقان سے جہاں سے ہم رات میں زیارت کیے ہیں، حضرت ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے آستانے پہ ہم حاضر ہیں، یہاں خرقان سے عشاء کی نماز پڑھ کر کے بایزید بسطامی کی بارگاہ میں جاتے، ان کی مزار پہ جاتے، قرآن شریف پڑھتے ہوئے جاتے اور پھر قرآن شریف پڑھتے ہوئے آتے اور قرآن ختم ہو جاتا۔ وہاں جا کر کے آپ دعا کرتے تھے، اے اللہ جو تو نے نعمت، برکت، مرتبہ، مقام بایزید بسطامی کو عطا کیا ہے، ابو الحسن خرقانی کو بھی عطا فرما دے۔ اس طریقے سے تقریباً آپ 20 سال تک جاتے رہے، ڈیلی، بغیر بارش ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، کیسا موسم ہو، پیدل جانے کا، پیدل واپس آنے کا۔ جب 20 سال مکمل ہو گئے تو حضرت بایزید بسطامی نے اپنی مزار کے اندر سے ارشاد فرمایا، اے ابو الحسن خرقانی تمہارا کام ہو گیا، تمہارا کام بن گیا، جاؤ اور خرقان میں بیٹھ کر کے پوری دنیا سے مخلوق خدا جو بھی تمہارے پاس آئے سب کو فیضان لٹاؤ، عام کرو۔ یہ ہیں حضرت ابو الحسن خرقانی، بہت جاہو جلال والے بزرگ ہیں۔ بزرگوں کی بارگاہ میں جب بھی آدمی جائے تو انتہائی ادب و احترام کے ساتھ جائے، کوشش یہ کرے کہ پیٹھ ان کی طرف نہ ہو۔ ادب بہت ضروری ہے۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نبی کے ساتھ رہتا ہے، نبی کے ساتھ، اور اس کے اندر ادب نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ اس کو کچھ بھی فیض ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے ادب بہت ضروری ہے۔ آپ کسی بھی بارگاہ میں جائیں، ادب کو ملحوظ رکھے، ادب ہی سے سب کچھ ملنے والا ہے، اور اگر بے ادبی ہو گئی تو جو کچھ ملا ہے وہ جائے گا اور سب تباہ و برباد ہو جائے گا، پھر اس کا کچھ حل بھی نہیں ہے، اس کے لیے معافی بھی نہیں ہے۔ بے ادبی کی معافی، گستاخی کی معافی نہیں۔ اللہ ہم سب کو مؤدب بنائے۔ ایک بہت بڑے امام ہیں، امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالی، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی بڑی تعریف کے بہت بڑے امام۔ وہ فرماتے ہیں جب حضرت ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے کی زیارت کے لیے میں ان کے حدود یعنی ان کے علاقے میں جب میری انٹری ہوتی تو ان کے جلال سے، ان کے مرتبے سے ایسا خوف طاری ہوتا، ایسا لگتا میری ولایت چھن گئی ہے، ایسا دبدبہ طاری ہوتا، میری فصاحت و بلاغت لگتا ہے کہ ختم ہو گئی ہے، میرے ولایت سرب ہو گئی ہے۔ تو یہ بہت بڑے بزرگ ہیں۔ ہم نے ہندوستان میں سنا کہ خواجہ ابو الحسن خرقانی کا صدقہ دے دو، ابو الحسن خرقانی کا صدقہ دے دو، عثمان ہارونی کا صدقہ دے دو، ہم پر ہے فیضان تمہارا یا خواجہ، سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ۔ خواجہ خواجگاہ کے مشائخ میں آتے ہیں، اوپر پیڑھی میں بہت بڑے بزرگ ہیں، اور آپ کی بزرگی کو سب نے اقرار کیا ہے۔ پوری دنیا، ایک ہے شیخ ابو علی سینا، پوری دنیا میں بہت بڑے فلسفی ہیں، یورپ والے ریسرچ کر رہے ہیں، وہ کس کے مرید ہیں؟ حضرت ابو الحسن خرقانی کے مرید ہیں۔ پوری دنیا ریسرچ کر رہی ہے ان کے فلسفیانہ نظریات اور عقائد، ان کی کتابوں پر، ان کی سائنس پر، ان کی تحقیق پر۔ وہ مرید اگر کسی سے ہوئے تو حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی سے مرید ہوئے۔ جب آپ نے سنا کہ بہت بڑے بزرگ ہیں، بڑی کرامت ہے، تو ملنے کے لیے آئے، تو حضرت ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ آئے، سلام کیا تو آپ کی جو اہلیہ محترمہ ہیں انہوں نے دروازہ کھولا، پوچھا شیخ کہاں ہیں؟ تو اہلیہ محترمہ نے کہا کون شیخ؟ ذرا یہاں کوئی شیخ نہیں رہتا ہے، یہاں تو ہمارے شوہر رہتے ہیں۔ عجیب سی بات کی انہوں نے۔ تو اس کے بعد ابو علی سینا کہتے ہیں مجھ کو بہت افسوس ہوا، تعجب بھی ہوا کہ اتنے بڑے بزرگ کی بیوی اس طرح بات کر رہی ان کے بارے میں۔ بہرحال میں آپ کی تلاشتے جنگل کی طرف جا رہا تھا، میں نے کیا دیکھا، حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکڑیوں کا گٹھر باندھ کر کے شیر کی پیٹھ پر لاد رہے تھے۔
شیر جو آدمی کو کھا جاتا ہے، اور آپ شیر کی پشت پر، اس کی پیٹھ پر لکڑیوں کا بنڈل باندھ کر کے اس پر باندھ رہے ہیں۔ میں نے جب دیکھا، بڑھ کر کے سلام کیا عقیدت کے ساتھ۔ انہوں نے پوچھا کیسے آئے؟ میں نے بتایا آپ کی زیارت کے لیے آیا، ملاقات کے لیے آیا، شرف لقاء کے لیے آیا، میں نے آپ کے بارے میں بہت کچھ سنا۔ تو آپ نے پوچھا پھر دیکھا کیا؟ آپ نے کہا حضور مجھے کچھ دیکھنا ہی نہیں ہے، بس آپ کے چہرے کو دیکھا، میرے دل میں آپ بس گئے ہو۔ بات کرتے کرتے گھر پہ آئے تو شیخ بولی سینا نے کہا حضور ایک بات میرے ذہن میں کھٹک رہی ہے، آپ اتنے بڑے بزرگ ہیں اور آپ کی بیوی آپ کے بارے میں اس طرح الفاظ کہہ رہی ہے، یعنی آپ کو کوئی حیثیت نہیں دے رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا تجھے معلوم نہیں ہے کہ جو ایسے لوگوں کو برداشت کرتا ہے تو اس کا بوجھ شیر برداشت کیا کرتا ہے، یعنی جو اپنے گھر والوں کے بوجھ کو برداشت کرتا ہے، اس پر صبر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دبدبے کو، اس کی قوت کو، اس کی تاثیر کو شیروں پر بھی مسلط کر دیا کرتا ہے، وہ اس کا قبضہ شیر پر ہوتا ہے۔ تو یہ سب معاملات دیکھ کر کے بہت متاثر ہوئے۔ شیخ نے فرمایا کہ آپ بیٹھو، میں دیوار بنانے جا رہا ہوں۔ مٹی کی دیوار آپ نے دیکھی ہوگی، مٹی، آپ نے کہا کہ میں نے مٹی بھگو دی ہے، دیر کریں گے مٹی سوکھ جائے گی۔ شیخ بولے سینا نے کہا ٹھیک ہے، آپ تشریف لے جائیں۔ آپ بڑی تیزی کے ساتھ دیوار پہ چڑھ گئے اور مٹی لے کر کے، اور ایک ہاتھ میں لوکھن کا اوزار تھا، بسولہ جس کو کہتے ہیں، آپ نے ہاتھ میں لیا اور جلدی سے آپ اپنے کام میں لگ گئے۔ اتنے میں بسولہ نیچے گر گیا۔ شیخ بولی سینا کہتے ہیں میں نے بڑھ کر کے بسولہ اٹھانے کی کوشش کی کہ شیخ کو دے دیں، اتنے میں جیسے بڑھا بسولہ آٹومیٹک اٹھ کر کے اڑتے ہوئے ان کے ہاتھ میں چلا گیا۔ یہ سب کرامتیں شیخ نے لگاتار کئی کرامت دیکھی۔ اس کے بعد ابو علی سینا کہتے ہیں پھر آپ سے میں مرید ہو گیا، آپ کے دامن کرم سے وابستہ ہو گیا، اور بہت سارا فیضان میں نے پایا۔ تو یہ وہ بارگاہ عظیم ہے جن کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول کرے۔ آمین آمین۔ آپ حضرات کھڑے ہو جائیں، سلام پڑھیں گے، فاتحہ خوانی ہوگی انشاءاللہ، اس کے بعد دعا۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا، خلق کے وارث خودارا، لے سلام اب تو ہمارا۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا